إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما قال عز وجل. وقال أيضا أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی رعایت عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں چرند کا پجاری نہیں بنایا، درندے کا پجاری نہیں بنایا، چوپائے کا پجاری نہیں بنایا، سورج چاند کا پجاری نہیں بنایا، درخت کا پجاری نہیں بنایا، پہاڑ کا پجاری نہیں بنایا، جن جنات کا پجاری نہیں بنایا، کسی مخلوق کا پجاری نہیں بنایا تو صرف اپنا پجاری بنایا. ان کی حمد کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد اللہ کے لال پر عبداللہ الغنی جگہ پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے اہل اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفائے راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر تابعین کے تابعین پر اور پھر ان کے تابعین کے تابعین پر اور پھر سمت مرحومہ سمت وسط سمت عدل سمت شہداء کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور رفیع دنیا تک جب تک ایک بے صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، لا تعداد نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات تسلسل باقی ہے، فہم لا تعداد مرتبہ درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. مضمون بدلا نہیں ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ مضمون بدل گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے جو لوگ ایمان لائے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کرا دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے پہلی اقوام پر، پچھلی امت پر ہم نے فرض کرا دیے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو جائے. ایک آدمی انسان کار چلاتا ہے، بائک چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، ہوائی جہاز اڑاتا ہے، اس کو بھی گاہے بگاہے کچھ وقفے سے، کچھ مدت سے، کچھ مہینے کے بعد آئل کرانا ضروری ہے، اس کی صفائی کرانا ضروری ہے، نہیں تو اس کا انجن بیٹھ جائے گا. جب انجن بیٹھ جائے گا جتنا خرچہ آگے بنانے میں اتنا اپنی گاڑی لے لیجیے گا تقریباً کچھ ملا جلا کر کے. روزہ جو دیا گیا ہے، جو پچھلے کافی مہینے سے مضمون چل رہا ہے کہ مسلمان کا یا انسان کا سب سے بڑا کوئی سرمایہ ہے تو لا الہ الا اللہ ہے.
اس چیز کی اوورمائلنگ کے لیے، اس چیز کی صفائی کے لیے، اس چیز کو نکھارنے کے لیے، یا اس چیز میں جو کمی خامی پیش آتی رہتی سال بھر زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دن رات میں، اس چیز کو بچانے کے لیے، اس میں نکھار لانے کے لیے، اس میں صفائی لانے کے لیے، اس میں دوام لانے کے لیے، اس میں ہمیشگی لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ کچھ وقفے سے انسان اپنے ایمان کی روائلنگ کرے. اسی کا اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس طرح سے کسی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے یا گندا ہو جاتا ہے، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی ضروری ہے، اسی طرح سے تمہارے ایمان کا بھی حال ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم ایمان والے ہو گئے تمہارا ایمان بچا ہوا ہے. کچھ کچھ وقفے پر اس کی اوورمائلنگ ہونا ضروری ہے، اس کی صفائی ہونا ضروری ہے. اور اسی مقصد سے کہا گیا تھا 5 وقت کی نماز، اسی مقصد سے کہا گیا 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے روزہ کرنا ہے، یہ وضو کرنا ہے. اور اسی مقصد سے کہا گیا پانی وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لینا. اور اسی مقصد سے کہا گیا تھا حج کرنا، اسی مقصد سے کہا گیا تھا عمرہ کرنا، اسی مقصد سے کہا گیا تھا زکات نکالنا، اسی مقصد سے کہا گیا تھا زکات کے علاوہ بھی سب کا خیرات نکالنا، اسی مقصد سے کہا گیا تھا کہ ماں باپ کی سیوا کرنا، اسی مقصد سے کہا گیا تھا غریب کو سہارا دینا، اسی مقصد سے کہا گیا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اسی مقصد سے کہا گیا تھا کہ بیوہ کو سہارا دینا، اسی مقصد سے کہا گیا تھا حق کا ساتھ دینا، اسی مقصد سے کہا گیا تھا کہ جھوٹ کا باطل سے دشمنی اپنانا. مقصد یہی ہے انسان کا جو ایمان ہے اس کو بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہم نے نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے بہت مشہور آیا ہے، سورہ ہے 30ویں پارے کی، واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جبکہ رات ڈھانپے گی، والنہار اذا تجلی، جب دن روشن ہو جائے گا، وما خلق الذکر والانثی، اور انسان مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو مرحم کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی برادری کے ہو، اللہ کے باغی ہم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مرد کو الگ کنڈیشن میں پیدا کیا ہے، عورت کو الگ کنڈیشن میں پیدا کیا. ہم قسم کھا رہے ہیں نہیں، ہم دونوں کے ایک بنا رہتے ہیں. اس کا خمیازہ ہو گئے. لوگ بولتے ہیں شادی ہو گئی بچہ نہیں ہو رہا، شادی ہو گئی پریشان ہے، وقت میں جو کام نہیں کیجیے گا تو یہ سب تو ہونا ہے، یہ سب تو ہونا ہے. اس کا مطلب جو بھی تعلق برابر ہے، وہ اللہ کا طرف باغی، وہ اللہ لطیف، وہ رسولوں کا باغی ہے. وہ چاہے لطیف رہے، چاہے دیوبندی رہے، چاہے بریلوی رہے، چاہے شیعہ رہے، چاہے شافعی رہے، حنبلی رہے، چاہے سنی رہے، چاہے سید رہے، چاہے شیخ رہے، چاہے پٹھان رہے، چاہے پہاڑی رہے، چاہے جاہل رہے، تو اللہ رسول کا باغی ہے، فطرت کا باغی ہے، نیچر کا باغی ہے. وہ اللہ لطیف، ہر وہ قوم جو اس سسٹم سے بغاوت کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آج مٹایا ہے. مٹو گے تمہارے ہاتھ میں مٹنے والا ہاتھ لگا ہوا ہاتھ، جس سے چائنا میں، جس سے جاپان میں، جس سے یورپ میں، جس سے ہاتھ لگا ہوا ہے نسل مٹنے میں. انسان اپنے ہاتھ سے مٹا رہا ہے اپنی نسل کو، اپنے خط سے، اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اسی سے ہم لوگ مٹا رہے ہیں. اور ہمارے پڑھے لکھے جاہل لوگ بولتے ہیں کہ چائنا کا سسٹم لاگو کرنا چاہیے ایجوکیشن میں، جاپان کا سسٹم لاگو کیا، پڑھ لکھ کے کیا سسٹم لاگو کیا جس کی نسل مٹی ہے، اس پڑھنے لکھنے سے بہتر تک انسان جاہل رہتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سعیکم لشتی، یقیناً تم میں کی ہر کسی کی کوشش الگ الگ ہے، یا تو حق کے لیے ہے یا حق کی دشمنی میں ہے، یا تو سچ کے لیے ہے یا باطل کے لیے ہے، یا تو سچ کے لیے ہے یا جھوٹ کے لیے ہے. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جس نے خرچہ کیا، تقوی اختیار کیا اور اچھے طریقے سے حسنہ کی تصدیق کی، حسنہ کی تصدیق کی. یہ حسنہ عورت کا نام نہیں ہے، یہ صفت عربی میں ایڈجیکٹو ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ کریں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے کنجوسی کی، جس نے کنجوسی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حسنہ کا انکار کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، حسنہ کا انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو تنگی کا معاملہ پیش کریں گے، اس کے ساتھ تنگی کا معاملہ پیش کریں گے. حسنہ کیا ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ، وہی لا الہ الا اللہ، وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جس نبی کا جو کلمہ رہا ہے. حسنہ کا انکار کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا رسول نے دیا ہے اس کا شمار حسنہ میں ہوتا ہے.
اگر کرنے کا ہے تو اچھائی ہے، اگر بچنے کا ہے تو گناہ سے بچنا ہے۔ مصیبت یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کر لے رہا ہے، مصیبت یہ نہیں ہے، واللہ لیکن مصیبتیں نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ انسان گناہ نیکی کے نام پہ کر رہا ہے۔ مصیبت یہ ہے، پریشانی ہے، الجھن یہ ہے، دقت یہ ہے، مرض یہ ہے، علت یہ ہے کہ انسان نیکی کے نام پر گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان گناہ کر رہا ہے گناہ کے نام پر، اس کے لیے انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، انجام میں غلط کر رہا ہے، لیکن اس کو احساس ہو رہا ہے کہ چھوڑ دیں۔ لیکن جو نیکی کے نام پر گناہ کر رہا ہے اس کو کہاں سے سدھار دیجیے گا؟ گناہ پر بات بتا دے رہے ہیں، یہ کان کھول کے سن لینا، دل کا کان، ایمان کا کان، یقین کا کان اور کردار کا کان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس عورت پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی لعنت ہے جو گھر سے باہر کپڑا اتارے حمام میں۔ اس عورت پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی لعنت ہے جو گھر سے باہر اپنا کپڑا اتارے۔ ترقی نہیں کر رہے ہو، بھیج رہے بیٹی کو بامبے، عشق کر رہے انجینئر نہیں بنی ہے، ڈاکٹر نہیں بنی ہے، پروفیسر نہیں بنی ہے، حافظ بننے کے لیے بھیج رہے دلی، عالم بننے کے لیے بھیج رہے ہیں یو پی۔ اور اللہ سے فرما رہے ہیں کہ جو عورت گھر سے باہر کپڑا اتارے گی اس پر اللہ فرشتوں کی لعنت ہے۔ لعنت جمع کرو، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، یقین کے نام پر، جنت کے نام پر، جہنم سے بچنے کے نام پر۔ جہنم ہم لوگ خرید رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے نام پر جہنم خرید رہے ہیں ہم لوگ، واللہ لیکن جنت نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نے جو کہا اس میں راز ہے، جو کہا اس میں حکمت ہے، جو کہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ یہ میڈیکل رپورٹ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ میڈیکل رپورٹ ہم نہیں بول رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پرسوں طرف سے ایک بات نکلی ہوئی تھی، اس پر بات یاد آ گئی کہ عورتوں کو اگر عورتیں باہر پیشاب کر رہی، استنجا کر رہی ہیں، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹا استنجا، یا اسکول کے زبان میں یا کلاس کے زبان میں چھوٹی انگلی دکھایا تو ٹیچر سمجھ جیسے چھوٹا استنجا لگ رہا ہے۔ عورتوں کو پرابلم زیادہ ہوتا ہے پیشاب کا، اور جو بیماری پکڑ رہی ہے تو لچھت ہوتی، چھوڑنے کی بیماری نہیں۔ اب پتہ چلا علاج کرایا، دوا کھایا، پھر بیماری واپس آ جا رہی ہے۔ علاج کرایا، دوا کھایا، پرہیز کیا، ٹھیک ہو گیا، پھر کچھ بھی بیماری، جس کو لوگ بولتے ہیں ایکولائز۔ ایک مرد کو ہوتا ہے، ایک عورت کو ہوتا ہے، ایک مرد کو ہوتا ہے، ایک عورت کو ہوتا ہے، لیکن معاملہ پیشابی سے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس پر لعنت ہے تو چپ سکون کہاں سے ملے گا جی تم کو؟ اسکول کے نام پہ ہو، حیث کے نام پہ ہو، عالمہ کے نام پر ہو، بزنس کے نام پہ ہو، نوکری کے نام پہ ہو، کیا بھی اسلام کا ہم کسی سے جنازہ نکال رہے ہیں، پردے کے لیے وہ ہنگامہ ہوا کہ پردہ نوچا گیا، اس پر ایک آدمی نے بیان دیا، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے، ہم لوگ کیسے پڑھے لکھے جاہل ہیں، ایک مسلک کے عالم کا بیان ہم نے نہیں سنا، ایک مسلک کا، اور مسلک کے نام پہ خوب لڑیں گے، خوب جھگڑیں گے، خوب تکرار کریں گے۔ ابھی رمضان آ رہے ہیں، 20 نکل کو لے کر، کل 8 نکل کو لے کر خود بیان بازی میں خود خطبہ بازی ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا کہ اس ملک کی باپردہ عورت صدر بھی بن سکتی ہے، پردھان منتری بھی بن سکتی ہے، پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہے۔ ارے پڑھا لکھا جاہل، ارے پڑھا لکھا جاہل کو پہنچا دو رسول کا پیغام کہ جب کسرا والوں نے پارسی سلطنت میں بادشاہ کے مرنے کے بعد بیٹی کو بادشاہ بنایا تو اللہ نے فرمایا سے کچھ الفاظ حدیث سے بول رہے ہیں کہ وہ قوم فلاح نہیں پائے گی جو قیادت، سیادت، لیڈرشپ عورت کو دے۔ اب اس کا مطلب یہ مت فائدہ اٹھائیے گا جو بات ہم بول رہے ہیں کہ گھر میں جا کے بیوی کو، بیٹی کو، بھگنی کو دھوسائی جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو اگر پالیٹکس میں قیادت دیجیے گا، سیادت دیجیے گا، آگے کیجیے گا، وہ قوم فلاح نہیں پائے گی۔ جو جاہل بول رہا تھا کہ پڑھی لکھی برقع والی عورت پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہے، پردھان منتری بھی بن سکتی ہے، چیف بن سکتی ہے، اس جاہل کو کون بتائے؟ یہاں اللہ کی لعنت بھیج رہے بولے فلاح نہیں پا سکتی وہ قوم۔ کیا ہو رہا ہے؟ پردے کے نام پر
पर्दे के नाम पर पर्दे का जनाजा निकालना है, पर्दे के नाम पर पर्दे की मुखालफत कर रहे हैं, पर्दे के नाम पर्दे के हिकमत से तकाजे की मुखालफत कर रहे हैं। अब बोले कि हम कौन की लड़ाई लड़ रहे हैं? अब बताइए, सब पढ़ा लिखा जाहिल कौन की लड़ाई लड़ेगा? अंधा दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, अंधा दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो खुद अंधा है वो क्या कौन को रास्ता दिखाएगा? और लोग ताली में जा रहे हैं, बहुत कामयाब है। और जब बात आई पर्दे की, तमाशे की, एक आदमी को अपोलो कर इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल lahu फला हादिया लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक साहब को कहीं काम मिला था कोचिंग में, एक साहब को हमने कहा कि एक हफ्ते से ज्यादा काम नहीं कर पाइएगा, एक हफ्ते से ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। बोले नहीं, काम कर लेंगे। एक हफ्ते के बाद भागा था मेरे पास, बोलता नहीं है कि मेरा तो नाक में दम हो गया, मेरा तो नाक में दम हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कोचिंग में जो लड़की बोरखा पहन के आ रही है वो ज्यादा बदमाशी करती है मेरे साथ, जो लड़कियां बोरखा पहन के आ रही है, चेहरा छुपा के आ रही है, ज्यादा बदमाशी करती है। उसके वजह से जो लड़की बदतमीजी, बदमाशी, लाइनबाजी, नजरबाजी नहीं करती है। बुरके का मकसद ही लग गया। अब बुरके का मकसद हो गया है फसाद मचाना, बुरके का मकसद हो गया है आपकी चोरी भी छुपाना। ये तो हाल है, ये तो हाल इस कौम का। ये बेपर्दगी क्यों लाई जा रही है? ताकि कामत दज्जाल की हुकूमत कायम। इससे पहले हमने कहा था अफलातोन ने, जिसको हम प्रोटो भी बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीक का बहुत बड़ा फिलोसोफर गुजरा है, उसने जो किताब लिखी थी, उसके मुतालिक हमने कहा था वो कामत दज्जाल की हुकूमत कायम करने का एक खाका था, खाका उस जमाने का। जो समाज में बेपर्दगी लाई जा रही है उसका मकसद यह है रोमन कल्चर को का गलबा करना पूरी दुनिया में। रोमन कल्चर, ईसाई कल्चर नहीं, नसरानी कल्चर नहीं, हजरत ईसा मसीह के मानने वाले का कल्चर नहीं, बल्कि रोमन कल्चर। और रोमन कल्चर की एक पहचान ये भी थी, बेशर्मी, बेहयाई, आबरूबख्तगी, फहशा, मुनकर, ये उसकी पहचान थी। इस मकसद से किया जा रहा है जब सब इंसान कमजोर हो जाएगा फिर रख के छोड़ा जाएगा, रख के छुड़ा जाएगा। और समझाएं कि तो किस जमात में तुमको समझाएं, संजीदगी से बोलेंगे तो बोले तो बहुत ज्यादा संजीदा लग रही थी, इसी बात को सीरियस नहीं लिया। गुस्सा में बोले तो बोले तुम बहुत गुस्सा कर रहा था, बात संजीदगी से नहीं लिया। हंस के बोलेंगे तुम बोलोगे तो हंस के बोले हम समझाए का बात हल्की है। एक साहब का वाक़ा 21 साल लगता है, 5-6 साल पहले का वाक़ा। हमने कुछ दिन पहले कहा था खुतबे में कि मेरे पैगाम को अगर तुम घर के आंसू तक नहीं पहुंचाओगे वल्लाह अजीम भोगोगे अपनी जिंदगी में। तुम बोलोगे कि तू शादीशुदा नहीं है, कि हमको कहां से सबक सिखा रहा है? शादी हो जाने से, बाल बच्चों होने से अकल नहीं आती, अकल अल्लाह ताला देता है। एक बहुत बड़े आलिम, उनका नाम नहीं देंगे, गलत है, उनकी शादी नहीं हुई थी। लोग बताते हैं उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, एक मुस्तकिल किताब लिखी मियां बीवी के मुतल्लिक। एक दिन एक आलिम से लड़के ने पूछा, शेख ये तू शादी नहीं कहते, ये इज़्दिवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी के मुताबिक मुस्तकिल किताबें लिखी। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा अल्लाह ताला जिसको अकल दे देते हैं उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिकल जिसको जरूरत नहीं होती। 6 साल पहले का वाक़ा है, साहब मेरे पास आए, बोले मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। मैंने पूछा क्या हुआ? ये है, ये है, ये है, ये। हमने ज्यादा नहीं बोला, हमने सिर्फ कहा मोबाइल के यूज बंद कर दीजिए, खाना मुंह का लोला जो है जुबान उस पर कंट्रोल रखिए और वक्त फंसते हुए इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हर कुछ दिन का उनकी वाइफ ने कहा आपको मेरी शिकायत नहीं है, आपको बोलने डॉक्टर को दिखाने की आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। गए डॉक्टर का नंबर लगा, डॉक्टर का गए, डॉक्टर कहां गए वाइफ को लेकर के, जो बात हमने कहा था वही बात डॉक्टर ने कहा सेम। डॉक्टर का निकल के क्या बोल रही वाइफ शौहर से, लगता है आप डॉक्टर को सिखा दिया था, लगता है कि डॉक्टर का कान में खुशकी मार दिया था। शौहर नामदार बोलते हैं जिंदगी में पहली तो गए डॉक्टर के यहां, उसके चेंबर में, तुम्हारे कहने पर नंबर लगाया, कभी से मेरी बातचीत नहीं थी।
لوگ شکایت کرتے ہیں بی پی ہائی ہو رہا ہے, ڈپریشن ہے, نیند نہیں آ رہی. موبائل بند کر دو, رات کی نہاری کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھاؤ گے رات کی نہاری, موبائل کا غلط یوز کرو گے, وقت سوو گے نہیں, اور پھر میرے پریشان کرو گے کہ دعا دے دیجیے. دعا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے, دعا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. پرہیز بھی کچھ نہیں ہوتی. پرہیز پرہیز کھجور 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 کتنی اچھی چیز ہے جی. ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ کھجور ایک ایسی سنگل غذا ہے کہ کوئی انسان کنٹینیو 1 مہینہ بھی کھائے گا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. باقی کوئی غذا ایک غذا کھائیے گا نا, سوچیے کہ صرف ہم ایک غذا لے آؤ 1 مہینہ رہ جائے تو اب ڈیمیج ہو جائے گا. لیکن کھجور کو پڑھنے ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ یہ ایک ایسی غذا ہے کنٹینیو 1 مہینہ بھی کھائیے گا, صرف کھجور کھائیے, پانی کھجور پانی, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اس کھجور کے متعلق اللہ سے فرمانے پرہیز میں بتائے پرہیز پر. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے ہیں, یا ان کے سامنے کھجور آئی. اس مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی بیٹھے ہوئے, سب کو کھجور پیش کی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ تم کو, ہم بولیں گے آپ کو کھجور نہیں کھانا, اس لیے کہ تم کو, اور ہم بولیں گے آپ کو آنکھ کی فلانی تکلیف ہے, اس میں آپ کو کھجور سے پرہیز کرنا. بتائیے کھجور جو جنت کی غذا ہے, کھجور جو نبی کی غذا ہے, اس کے متعلق اللہ سے فرمانے کے پرہیز کرنا ہے. اور ہم چاہ رہے زندگی پہ بغیر پرہیز کی گزارے, بیماری نہیں آئے گی, الجھن نہیں آئے گا, ڈپریشن نہیں آئے گی. پرہیز کرو, پرہیز کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری دیا ہے تو پرہیز کا بھی طریقہ بتایا ہے. اب بتائیے ایمان کو بچانے کی ہم نے کیا کہا؟ سب سے بڑا مصیبت آج کے زمانے میں کیا ہے؟ اسلام کے نام پر لوگ اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے, ابھی سے کھچڑی پڑھنا شروع ہو گئی مسجد میں کہ رمضان میں قرآن کتنے دن میں مکمل ہونا چاہیے. 18 دن میں, 15 دن میں, 7 دن میں, 10 دن میں, 3 میں, 20 دن میں, 22 دن میں, 23 دن میں. اور آپ کو بتا دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی یا ان کی پسند کیا تھی کہ بندہ 1 مہینے میں قرآن مکمل کرے. اب آپ کو رسول کا طریقہ پسند ہے یا دنیا کا طریقہ پسند ہے؟ اس پر بتا دیں کہ صحابہ کرام کتنی پرہیز کی, احتیاط کی زندگی گزارتے. حضرت ابن عمر کا ایک فتویٰ ہے, حضرت ابن عمر کا ایک فتویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو اگرچہ درست نہیں ہے لیکن کسی ایک صحابی نے اس پر آبجیکشن نہیں لگایا. ان کا کہنا ہے کہ ہم پیچھے سے آئے جماعت میں ملنے کے لیے, امام صاحب جماعت ہو رہی ہے, ہم پیچھے سے آئے نماز میں ملنے کے لیے. دوسری رکعت میں امام بیٹھتا ہے, اور اگر مغرب ہے تو تیسری رکعت میں بیٹھے گا, اور اگر عصر عشاء ہے یا ظہر ہے تو چوتھی رکعت میں بیٹھے گا امام. بولے کہ مالک ہم نیت بانا, امام صاحب تشہد میں بیٹھے گا, وہ پہلا تشہد ہے یا آخری تشہد ہے؟ پہلا تشہد دوسرے رکعت میں بھی ہو سکتا ہے, اور آخری تشہد تیسری رکعت میں ہو سکتا ہے, اور چوتھی رکعت میں ہو سکتا ہے. ان کا فتویٰ ہے, ان کا, اس پر صحابہ کرام عمل نہیں کرتے تھے, لیکن احتیاط دیکھیں, احتیاط کتنا احتیاط برت رہے ہیں. اگر پیچھے سے مل رہے ہیں تو وہ تحیات اور درود شریف نہیں پڑھتے تھے. کیا ہوا؟ تحیات اور درود شریف نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ اس کا ایک لیسن ہو کہ ہم آدھی تحیات پڑھا یا آدھا درود شریف پڑھا اور امام صاحب سلام کر دیے, یا امام صاحب کھڑے ہو گئے, یا امام صاحب کھڑے ہو گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام نامی کی توہین ہوگی. اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے. یہ ان کا احتیاط تھا. صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ بندہ اتنا احتیاط برتتا ہے, لیکن اس پر کسی صحابی نے عمل نہیں کیا. بتائیے درود شریف ہے, ان کو اگر کسی سے نماز میں شامل ہو رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ امام ہو سکتا کھڑا ہو جائے, ہو سکتا ہے امام سلام پھیل لے, ہو سکتا ہے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, یا ہو سکتا ہے امام کسی اور رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, تو درود شریف یا تحیات نہیں پڑھتے تھے. کیسا نہ کہ ہم آدھی تحیات پڑھے اور امام سلام پھیر دیں, یا آدھا درود شریف پڑھے اور امام تک کھڑے ہو جائے. اتنا ڈر تھا رسول کے نام کا, اس نگرانی کا. اور ہمارے تو ہم بول رہے ہیں کوئی مسلک والا, کوئی برادری والا, کوئی علاقے والا بچہ نہیں ہے. ان کا اتنا احتیاط
اور یہی وجہ ان کا ایک اور عمل ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو بیچ میں رکتے نہیں تھے، جسے ہوتا نا کہ انسان پڑھا بیچ میں کوئی آ گیا رو کر کے بات کر دیا پھر شروع کیا، وہ ان کا طریقہ تھا، ان کی بات ہے، بولے صحابہ کرام کی بات نہیں بول رہے، بولتے تھے کہ اطمینان سے پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو بیچ میں ہم رکیں گے نہیں، جب ہم اپنا کوٹا کریں، ایک رکوع ہو، 4 آیت ہو یا 5 صفحہ ہو، چاہے 1 پارہ ہو چاہے 7 پارہ ہو، تبھی ہم رکیں گے۔ اور ہمارا اللہ سے ماننے والے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ رسول کے نام پر، واللہ الذی ہم لوگ جہنم خرید رہے ہیں، اس سے بہتر کہ تراویح نہیں پڑھو، تراویح کا جنازہ نکالنے سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ ان کے یعنی اللہ تعالیٰ کا کی مخالفت اللہ تعالیٰ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے یا تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے یا دردناک عذاب۔ جب مصیبت آتی ہے تو وہی اللہ رسول کے نام پر دعا لینے آتے ہو، جب مصیبت آتی ہو وہی اللہ رسول کے نام پر تم آتے ہو دعا لینے کے لیے، جس اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہو سماج کے کہنے پر، چندہ کے نام پر، تعلقات کے نام پر، مسئلہ کے نام پر، برادری کے نام پر۔ اور اسی طرح سے رمضان میں ایک تماشا یہ بھی ہو رہا ہے، تراویح کے درمیان 4 رکعت پر 8 یعنی 4 رکعت پر کبھی 8 رکعت پر قرآن کا ترجمہ سنا جا رہا ہے، قرآن کی تفسیر سنائی جا رہی ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، بڑے بڑے علماء بول رہے ہیں کہ غلط ہے یہ۔ رمضان کا مہینہ تراویح قرآن سننے کے لیے ہے، قرآن کا عربی متن سننے کے لیے ہے، ترجمہ نہیں، تفسیر نہیں، تشریح نہیں، شعر گوئی نہیں، نعت بازی نہیں، نعت گوئی نہیں۔ اور اسی طرح سے درمیان میں لوگ کیا ہے، چائے پی رہے ہیں، کافی میں رکھا ہے، انرجی آئے گی۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ نشہ کر کے عبادت یوسف کتنے تک سو جائیے واللہ لازم۔ اس سے ہم جانتے ہیں چائے اور کافی میں نیکوٹین پایا جاتا ہے، اور یہ نشے کی قسم ہے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح سے جس دن تراویح مکمل ہوگی، جس دن قرآن مکمل ہوگا تو بریانی بچی ہے، دعوت چل رہی ہے، کباب چل رہا ہے، شب قدر میں ایسی پیٹو ہو گئی کہ 5 رات بھی جاگ کر کے مستقل عبادت نہیں کر سکتی ڈھنگ سے۔ چائے میں بھی وقت گزر رہا ہے، کباب میں وقت گزر رہا ہے، پراٹھے میں وقت گزر رہا ہے، بریانی میں وقت گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے ہر عشرے کا الگ کپڑا سلواتے ہیں، پہلے عشرے کا الگ کپڑا، دوسرے عشرے کا الگ کپڑا، تیسرے عشرے کا الگ کپڑا، اور عید کا جوڑا الگ۔ یہ سب کیا ہے؟ سب فضول خرچی ہے۔ واللہ العظیم وہی کپڑا کسی غریب کو دے دیجیے، بیوہ کو دے دیجیے، یتیم کو دے دیجیے، مسکین کو دے دیجیے، ضرورت مند کو دے دیجیے، واللہ العظیم آپ کو کام ہو جائے گا، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دین دنیا بنا دیں گے۔ اور اسی طرح سے لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ مسجد میں افطار کریں تو ثواب زیادہ ہوگا، مسجد میں افطار کرنے سے ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ مسجد میں افطار کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ یہ کہا گیا کہ افطار کرانے میں ثواب ہوتا ہے، اور مسجد میں جو افطار بھیجی جاتی ہے اس مقصد سے امام، مؤذن، خادم اور مسافر اور ضرورت مند آ کر کے افطار کرے۔ اور افطار کی آگے مصیبت ایک یہ بھی ہے کہ افطار اس کے یہاں بھجوائیں گے جس سے میرے تعلقات اچھے ہیں، جو ضرورت مند اس کو نہیں دیں گے، جس سے میرا فائدہ ہے، جس سے چون لاتے اس کو افطار دیں گے۔ اور اسی طرح سے افطار کا ایک اور کنسپٹ یہ بھی ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا رشتہ لگتا کبھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اب رمضان کا افطار جائے گا، اب عید کا جوڑا جائے گا، اب بقرعید کا جوڑا جائے گا، کیا تماشا، صرف کیا تماشا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان میں لوگ تماشا کر رہے ہیں، شہری کے وقت مائک کے ہاں رہنا کر شہری کا وقت ہو گیا، ہو جائیے، ابھی جوتا پڑ رہا ہے، مائک کھلا رہا ہے، اس وقت انتظار کر رہے ہو، جب مائک کھلا جائے گا نا، واللہ العظیم کوئی پہلی کوئی طاقت تم کو دلائی نہیں واپس۔ اللہ کا دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو کنجوسی کیا، وہ کذب بالحسنى، حسنہ کیا ہے؟
حسن کی تفسیر میں علماء بتاتے ہیں ساری شریعت اس میں آ رہی ہے، کرنے کی بھی اور نہیں بھی کرنے کی. بس اپنے اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم کس کا پیروی کر رہے ہیں. کیا رمضان سے پہلے کیا ہوا تیار ہے؟ ہر سال ضروری ہے کہ مسجد کا وائٹ واشنگ ہو. مسجد صاف ستھری ہے، چمک دمک ہے. صدر سیکریٹری خزانچی اور ممبر کی مجبوری ہے کہ وائٹ واشنگ کرانا. نہیں کرائے گا تو رمضان بھی مقتدی رہے گا، رمضان کا مقتدی آبجیکشن لگائے گا، ہنگامہ کرے گا کہ مسجد کی سیوا نہیں ہو رہی ہے. اس کو مسجد کی سیوا نہیں کرنا ہے، مسجد کے سیوا کے نام پر میوہ کھانا ہے، مسجد کے سیوا کے نام پر اس کو میوہ کھانا ہے. اسی لیے صدر سیکریٹری خزانچی ممبر کو بانٹ کر رہا ہے. خرچہ وہاں پہ کرو جہاں ضرورت ہے، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غیر قوم کی مشابہت ہے. وہ لوگ ایک خاص دن میں، ایک خاص تاریخ کو، ایک خاص تاریخ سے پہلے گھر کی وائٹ واشنگ کرانا کہاں ضروری ہے، اس کی نقل کر رہے ہیں ہم لوگ. آج کیا مسلمان کلمہ پڑھ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پیروی کر رہے ہیں دنیا کی، پیروی کر رہے ہیں سماج کی، پیروی کر رہے ہیں تعلقات کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے جن کے بارے میں فرمایا ہے وقت کا بالحسنہ. ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جنہوں نے صدقہ بالحسنہ، حسنہ کا حق ادا کیا ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اور دوسرے پر شرک اور فتویٰ، اب بدعتی کا فتویٰ لگانے سے پہلے تم خود سوچ لو کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی تراویح میں، اپنی تہجد میں کتنا کتاب سنت کی پیروی کر رہے ہیں. گزر دنیا پڑھ دیجیے، جو آج کو گزرے انہیں پڑھ دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں پڑھ دیجیے، جو قریب انہیں پڑھ دیجیے، جو دور انہیں پڑھ دیجیے، جن سے تعلقات اچھے نہیں پڑھ دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں پڑھ دیجیے. الہی جن کے گھروں میں کماری مطلقہ جوان وہ بیٹے بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کے نظام نہ فرما دیجیے، بلکہ ایسے جو نظام فرما دیجیے خود خرچی کی بغیر کسی دکھاوے کا ہو جائے، اور ایسا جوڑا لگا دیجیے پوری دنیا کا کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. الہی ان میں سے جو قرضدار ہے یا بے روزگار ہے صرف قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، مناسب بیچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ان میں سے جن کے گھروں میں بیماری خاصی مگر تو کسی بھی کسی قسم کی، الہی میری مرضی کو شفائی کلی اور عاجل عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، مناسب بیچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی غلط جب تک رکھیو، ہر خیر سے، ہر بلائی سے رکھا کے نوازتے رہیو، ہر شر سے، نقصان، ہر کمی سے، خرابی سے محفوظ رکھیو. الہی ہم آپ سے یقین آپ کو عافیت و معافیت رزق توفیق کی بھیک مانگ ہیں. الہی ہم آپ سے یقین آپ کو عافیت و معافیت رزق توفیق کی بھیک مانگ ہیں. الہی ہم آپ سے یقین آپ کو عافیت و معافیت رزق توفیق بھی مانگ ہیں. رب نقم قدم فافتح بینی بین فتح ونجنی وما یمنی. الہی میرے قوم نے مجھے جھٹلایا، الہی حق کا فیصلہ کر دیو اور جو ہمارے ساتھ دے. رب نقم قدم فافتح بینی بین فتح ونجنی وما یمنی. رب نقم قدم فافتح بینی بین فتح ونجنی وما یمنی المؤمنین. الہی ہمارے زندگی میں رمضان کو بار بار لائیو، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، عفو کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، بخشائش کے ساتھ، جنت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ. الہی ہماری زندگی میں رمضان بار بار لائیو، یقین کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، بخشائش کے ساتھ، عفو کے ساتھ، درگزر کے ساتھ اور جنت کی بخشائش کی خوشخبری کے ساتھ. الہی ہماری زندگی میں رمضان بار بار لائیو، یقین کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، عفو کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، اور ایسا رمضان بار بار لائیو جس سے آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل ہونے والی ہے. عباد اللہ رحمہ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. سلام علیکم.